الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توحید باری تعالیٰ پر گفتگو چل رہی تھی، تو اس میں میں نے گزارش کی تھی کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں بنیادی طور پر 3 باتیں سمجھنے کی ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الاسماء۔ توحید فی الصفات کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات 2 قسم کی ہیں: محکمات اور متشابہات۔ پھر محکمات 2 قسم کی ہیں، نمبر 1 ذاتیہ، نمبر 2 فعلیہ۔ پھر متشابہات کی 2 قسمیں بیان کی تھی، نمبر 1 غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، نمبر 2 معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ آج جو بات ہم پیش کرنی ہے اس کو کہتے ہیں بحث عقیدہ استواء علی العرش، یا اس کو کہتے ہیں معیت ذاتیہ یا معیت علمیہ، یا اسے کہتے ہیں کہ عینیت۔ جب یہ سوال کیا جائے عین اللہ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کریم کی آیات ہیں جس میں الرحمن علی العرش استویٰ فرمایا گیا ہے، ثم استویٰ علی العرش فرمایا گیا ہے۔ تو مستوی علی العرش ہونا یا اللہ تعالیٰ کی معیت، یہ معیت علمیہ ہے، معیت ذاتیہ ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے: استواء علی العرش اللہ تعالیٰ کی صفت متشابہ ہے جس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ قرآن مجید میں جب ثم استویٰ علی العرش یا الرحمن علی العرش استویٰ کہا جائے، تلاوت کی جائے، پڑھا جائے قرآن کریم میں جو موجود ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، بلکہ صفت متشابہ ہے۔ اس کا جو ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں۔ مراد کیا ہے؟ واللہ اعلم بمرادہ۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے، بس اتنی بات، اس سے زیادہ گفتگو ہم نہیں کرتے۔ یہ متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی رحمہ اللہ تعالی، وفات 458 ہجری، کتاب الاسماء والصفات للبیہقی میں فرماتے ہیں: فَأَمَّا الْإِسْتِوَاءُ فَالْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا كَانُوا لَا يُفَسِّرُونَهُ وَلَا يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، کہ یہ جو استواء علی العرش کی بات ہے، استواء علی العرش کا عقیدہ ہے، ہمارے اکابر متقدمین اہل سنت والجماعت نہ تو اس کا یقینی معنی بیان فرماتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کے اندر گفتگو اور بحث اور کلام کرتے ہیں، بس اس کو اللہ تعالیٰ کی صفت متشابہ سمجھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا موقف۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، کوئی شخص آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جب اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی بیان نہیں کرنا، اس میں بحث نہیں کرنی، اس کی تفسیر نہیں کرنی، یہاں کلام نہیں کرنا، تو آپ لوگ تو استواء علی العرش پہ بحث بھی کرتے ہیں، تعویل بھی کرتے ہیں، معنی بھی کرتے ہیں، عوام اور خواص کے اندر بحث کو چھیڑتے بھی ہیں، تو پھر آپ اہل سنت والجماعت اکابرین اور متقدمین کے موقف پر کیوں نہیں چلتے؟ ان کی بات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ان کے موقف کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ جواب ذہن نشین فرما لیں کہ کلام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ متقدمین حضرات فرماتے ہیں کہ استواء علی العرش کا معنی کیا ہے،
یہ بیان نہ کیا جائے، ہم اس کے معنی کو نہیں سمجھتے، اس کا معنی اور مفہوم جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، یہ اتنی سی بات ہے۔ باقی جب ہم اس کی گفتگو کرتے ہیں، اپنے موقع پر آیات پیش کرتے ہیں یا معنی میں تعویل کرتے ہیں، تو اس وقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اہل باطل عوام کے سامنے اپنا غلط نظریہ پیش کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل ہوتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کو حقیقتاً عرش پہ مانتے ہیں، پھر عوام میں بحث چھیڑ کے عوام کے عقائد کو فاسد کرتے ہیں، تو وہاں ہم جو گفتگو کرتے ہیں تو ان کا رد کرنے کے لیے، غلط بات کی تردید کرنے کے لیے، اپنی عوام کو اپنا موقف سمجھانے کے لیے، اغیار کے شکنجے سے نکالنے کے لیے، اغیار کے غلط عقیدے سے اپنی عوام کو بچانے کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ہم گفتگو ضرور کرتے ہیں، ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن جب اغیار میدان میں آ کر عوام کا عقیدہ خراب کریں تو پھر ہمیں بات کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمارا بات کرنے کا بنیادی مقصد استواء کا معنی بیان کرنا نہیں، بلکہ استواء کا غلط مطلب بیان کرنے والوں کا رد کرنا ہے، اور یہ اہل حق علماء کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذمہ داری کو سمجھانے، اللہ تعالی اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باقی غیر مقلدین کا نظریہ اور غیر مقلدین کا موقف اس سے بالکل الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں استواء علی العرش کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی حقیقتاً عرش پر موجود ہیں، حقیقتاً عرش پر ہیں۔ علامہ محمد بن خلیل ہراس وفات 1975 عیسوی شرح العقیدۃ الواسطیہ میں تحریر کرتے ہیں، والصحیح فی الکرسی انہ غیر العرش وانہ موضع القدمین وانہ فی العرش کخلقت ملقات فی فلاطن۔ وہ کہتے ہیں کہ کرسی الگ چیز ہے، عرش الگ چیز ہے۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کرسی الگ ہے، عرش الگ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جو عرش ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قدمین کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قدموں کی جگہ کا نام عرش ہے۔ تو یہ نظریہ وہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح غیر مقلد مناظر ہیں طالب الرحمن شاہ، وہ آئی عقیدہ سیکھیے میں لکھتے ہیں، سوال اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اسی طرح غیر مقلد عالم محمد یحییٰ گوندلوی اپنی کتاب عقیدہ مسلم میں تحریر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، مگر معتزلہ اور ان کے ہم نوا احناف وغیرہ اللہ تعالیٰ کا مستوی علی العرش ہونا حقیقی معنوں میں تسلیم نہیں کرتے، بلکہ دیگر صفات کی طرح استواء کی بھی تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استواء کا معنی استیلاء یعنی غلبہ ہے۔ تو یہ ان حضرات کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً عرش پر موجود ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ نہیں ہے۔ یہاں اپنے دلائل شروع کرنے سے پہلے آپ چند ایک باتیں سے نشین فرما لیں تاکہ آگے جا کر دلائل کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے۔ پہلی بات، جب کوئی شخص یہ کہے این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور ہمیں جواب دینا چاہیے اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم بلا مکان بلا جہت، اللہ تعالیٰ بغیر جسم کے، بغیر مکان کے، بغیر کسی خاص جہت کے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے اور جہت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر مکان، بغیر جسم اور بغیر جہت کے موجود ہیں۔ باقی چونکہ عوام الناس ان اصطلاحات کو نہیں سمجھتے، تو ان کو پھر سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں تعبیر اختیار کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے عوام کو سمجھانے کے لیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ پر موجود نہیں، وہ مکان و زمان اور جہت و جسم سے پاک اور مبرہ ہے۔ دوسری بات سمجھیں، جب یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جگہ نہیں تھی اللہ تعالیٰ تب بھی موجود تھے، جب جگہ ہے اللہ تعالیٰ اب بھی موجود ہے، جب جگہ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ تب بھی موجود ہوں گے۔
تو اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ پر موجود ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ پر نہیں، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فوق، تحت، قدام، خلف، یمین، شمال، اللہ تعالیٰ اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں، اسی طرح فرش اور عرش اور فرش، آسمان اور زمین، مکان اور خلا، حتیٰ کہ کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص جگہ پر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کا معنی یہ ہے کہ فوق، تحت، قدام، خلف، یمین، شمال، عرش، فرش، سما، ارض، مکان، خلا، کائنات کے ہر ذرہ، کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ موجود نہ ہوں۔ اور تیسری بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے عوام کو سمجھانے کے لیے، اور ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل تعبیر تو یہ ہے اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان، بلا جسم، بلا جہت ہے، اور ہم عوام کو سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں تعبیر یہ اختیار کرتے ہیں، تو ایسا قرآن کریم میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ ایسا عنوان اختیار کرنا جو عوام کو سمجھ آئے، عوام کی عقل کے بالکل مطابق ہو۔ بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں یہ عنوان اختیار کیا ہے کہ شعر گفتگو مخاطب کی عقل کے مطابق کرتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کے اندر ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے کے لیے اور اس جنت کی طرف جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے۔ اب انسانی عقل میں اس سے زیادہ چوڑائی اور لمبائی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ چوڑائی لمبائی کیا ہوگی؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 1976 عیسوی، حضرت معرف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں جنت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی وسعت اس قدر ہے جتنا سارا آسمان و زمین ہے۔ انسان کے دماغ میں آسمان و زمین کی وسعت سے زیادہ اور کوئی وسعت آ ہی نہیں سکتی، اس لیے سمجھانے کے لیے جنت کے عرض کو اس سے تشبیہ دی، گویا بتلا دیا کہ جنت بہت وسیع ہے، اس کے عرض میں سارے زمین و آسمان آسما سکتے ہیں، اس کے عرض میں سارے زمین و آسمان سما سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک سن ابن ماجہ باب القبلہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں قبلہ مغرب کی جانب ہے، قبلہ مغرب کی جانب ہے، اور مدینہ منورہ میں قبلہ جنوب کی جانب ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبلہ کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا مشرق اور مغرب کے جانب یہ سارا قبلہ ہے۔ اب دیکھو قبلہ تو اصل میں خانہ کعبہ ہوتا ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ قبلہ صرف کعبہ ہے تو کعبہ کی جہت کا تعین کرنا بغیر آلات کے دور سے انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادی تعبیر اختیار فرما دی کہ قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان، یعنی مدینہ منورہ والوں کے لیے جنوب کی جانب ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے بات سمجھائی ہے، تو ایسی آسان تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ جو ہر بندے کو آرام سے سمجھ آ سکتی ہے۔
تو یہ باتیں بنیادی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، جب یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود، بلا جسم، بلا مکان اور بلا جہت ہے۔ نمبر 2، یہ موجود بلا جسم و مکان و جہت، یہ تعبیر اہل علم کے لیے ہے، عوام الناس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ نمبر 3، جب یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے جب جگہ نہیں تھی اللہ تب بھی تھے، جب جگہ ہے تب بھی ہیں، جب جگہ نہیں ہوگی تب بھی ہوں گی۔ فوق، تحت، قدام، خلف، یمین، شمال، عرش، فرش، آسمان، زمین، مکان اور خلا، کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ موجود نہ ہوں۔ نمبر 4، یہ تعبیر اختیار کرنا عوام کی آسانی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، تو ایسی تعبیرات اختیار کرنا کہ جو انسانی عقل میں آنے والی ہوں، یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد سے بھی ثابت ہے۔ اب دلائل سماعت فرمائے اہل سنت والجماعت کے۔ ہمارا موقف کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے، کوئی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو، اس پر دلائل سماعت فرمائیں۔ دلیل نمبر 1، قرآن کریم واللہ محیط بالکافرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ کفار کا احاطہ فرمانے والے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، وفات 1362 ہجری، بیان القرآن اس آیت کے تحت تعریف فرماتے ہیں، اس میں دلیل ہے قول صوفیہ کی کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق کو ذاتاً محیط ہے، بدون اتصال اور کسی کیفیت کے، نہ محض علم ہی سے محیط ہے۔ یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احاطہ فرما رہے ہیں، یہ احاطہ صرف علم اور قدرت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ یہ احاطہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے ہے، لیکن اس کی کوئی کیفیت نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں تو اللہ تعالیٰ کیفیت سے بھی پاک ہے۔ دلیل نمبر 2، قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے، تم جس طرف بھی رخ کرو گے وہاں اللہ کی ذات موجود ہے، جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کی ذات موجود ہے۔ اب دیکھو، رخ انسان اوپر منہ کر کے تو نماز نہیں پڑھتا نا، انسان سامنے منہ کرتا ہے، تو جس طرف بھی ہو، یعنی کہیں قبلہ مشرق میں ہے، کہیں مغرب میں ہے، کہیں شمال میں ہے، کہیں جنوب میں ہے، تم جہاں بھی ہو، جدھر بھی رخ کرو گے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اس آیت کے حوالے سے میں نے ایک بار آپ کو بتایا تھا کہ مجھ سے ایک نوجوان غیر مقلد ملا اور کہنے لگا کہ دیکھیں جی، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر ہے، تو دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، تم جدھر رخ کرو گے وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو مجھے کہنے لگا یہاں وجہ اللہ سے مراد اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہے۔ میں نے کہا کوئی آپ کے پاس ترجمہ موجود ہے؟ وہ مولانا محمد جوناگڑھی غیر مقلد کا ترجمہ اٹھا کے لائے۔ میں نے کہا یہاں ترجمہ کھولو، اللہ کی شان کو نے یہی لکھا کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، تم جس طرح منہ کرو ادھر منہ اللہ کا۔ تو میں نے پوچھا کہ منہ ذات کا ہوتا ہے یا صفات کا ہوتا ہے؟ جب جواب نہ بنا، پھنس گیا، تو مجھے کہتا ہے میں اپنے عالم سے، شیخ صاحب سے رابطہ کر کے پوچھتا ہوں۔ میں نے مزاحاً کہا کہ آپ اپنے شیخ صاحب سے نہ پوچھیں، آپ اپنے اللہ سے پوچھیں، ایک حنفی عالم آیا ہے، میں پھنس گیا ہوں، تو یا اللہ مجھے جواب دے تاکہ میں اس پھنسن سے نکل سکوں، میں ان کی اس مشکل سے نکلوں۔ مجھے کہتے جی اللہ تعالیٰ سے کیسے سوال کریں گے؟ میں نے کہا پھر کس سے کرو گے؟ کہا جی کسی عالم سے پوچھیں گے۔ تو میں نے کہا جب ہم کی حدیث پاک امام اور مجتہد سے پوچھیں اس کا معنی اور مفہوم، تو تم کہتے ہو جی آپ ایک امتی کی بات مان کے تقلید کرتے ہو اور مشرک ہو،
اور جب میں نے آیت کا مفہوم آپ سے پوچھا تو آپ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے تو نہیں پوچھ سکتا، میں فلاں عالم سے پوچھوں گا۔ تو عالم سے جب پوچھیں گے آپ تقلید کریں گے تو شرک نہیں ہوگا؟ تو آپ مشرک نہ بنو، نہ موحد بن کے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لو۔ اب اس کا کوئی جواب بھی نہیں، جواب نہیں ہوتا، لیکن ضد اور انا اس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ دلیل نمبر 3، قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہی ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ کتنی آسان بات فرمائی کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو فرما دیں کہ میں بالکل تمہارے قریب ہی ہوں۔ اب دیکھو، عرش تو قریب نہیں ہے، عرش تو بعید ہے، عرش تو قریب نہیں ہے نا، عرش تو بعید ہے۔ اس لیے قرآن کریم سورۃ الطلاق آیت نمبر 12، اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر کرسی آسمان سے بھی وسیع۔ سورہ ہود آیت نمبر 7، وکان عرشہ علی الماء، پھر اللہ کا عرش سمندر پر ہے، یعنی زمین، آسمان، اوپر کرسی، پھر سمندر، پانی، اور پھر عرش، کتنا بعید ہے آپ اندازہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، عمدۃ القاری میں علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی کتاب التوحید باب وکان عرش علی الماء، اسی طرح فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس مقام پہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے بین السماء الدنیا والتی تلیہا 500 عام، زمین اور وہ آسمان جو زمین کے قریب ہے ان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ وبین کل سماء 500 عام، اور ہر ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی 7 آسمان ہیں، 7 کو 5 سے ضرب دو تو 3500 ہو گئے، 3500 سال۔ وبین السابع وبین الکرسی 500 عام، 7ویں آسمان اور پھر اوپر کرسی، ان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، 40۔ وبین الکرسی وبین الماء 500 عام، کرسی اور اوپر پانی کے درمیان مسافت 500 سال کی ہے، 4500 سال۔ اللہ اکبر۔ والعرش فوق الماء، اور کہتے ہیں عرش اس پانی کے بھی اوپر ہے، عرش اس پانی کے بھی اوپر ہے۔ تو اندازہ فرمائیں 4500 4500 سال کی مسافت، تو عرش کتنا انسان سے بعید ہے، آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کتنا بعید ہے عرش انسان سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتاؤ کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ عرش تو بعید ہے، تو معلوم ہے عرش پر نہیں، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ یہاں بعض حضرات اس آیت کریمہ پر ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں، یہاں قرب علمی مراد ہے، یعنی علم کے اعتبار سے تمہارے قریب ہوں، یہ نہیں کہ ذات کے اعتبار سے قریب ہوں۔ یعنی کہ بات یہ نشین فرمائیں، سوال ذات کے بارے میں ہو رہا ہے یا سوال علم کے بارے میں ہو رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یا ضمیر متکلم، میرے بندے آپ سے پوچھیں، عنی، یا ضمیر متکلم، میری ذات کے بارے میں، فَإِنِّي، یا ضمیر متکلم، تو میری ذات قریب ہے۔ تو جب سوال ذات کے بارے میں ہے تو جواب ذات کے بارے میں ہوگا نا، یہ تو نہیں سوال کیا جائے ذات کے بارے میں اور جواب دیا جائے علم کے بارے میں۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں ذات کے بارے میں، تو آپ ان کو کہہ دو فإنی قریب، کہ میری ذات تمہارے قریب ہے۔
پھر جب بندے ذات کے بارے میں پوچھیں گے تو جواب ذات کے بارے میں ہوگا، یہ تو نہیں سوال ذات کے بارے میں ہو جواب علم کے بارے میں ہو، تو پھر تو یہ سوال اور جواب میں مطابقت ہی نہیں ہوگی۔ دوسری بات اچھی طرح سمجھیں، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس سے مراد قرب علمی ہے پھر بھی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی ذات میں تلازم ہے، لازم اور ملزوم ہے۔ جہاں ذات ہے وہیں صفت ہے، جہاں صفت ہے وہاں ذات ہے۔ اگر ذات قریب ہے تو علم بھی قریب ہے، اگر علم قریب ہے تو ذات بھی قریب ہے۔ تو ذات باری اور صفات باری میں تلازم ہے، الگ الگ نہیں ہیں، صفت ذات کو لازم ہے۔ علامہ ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر شیرازی البیضاوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 685 ہجری، وہ تفسیر بیضاوی میں سورہ قاف آیت نمبر 16 وہاں فرماتے ہیں تجوز بقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبه، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا یاد رکھیں یہاں قرب ذاتی ہے قرب علم کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ علم ذات کو لازم ہے، لازم اور ملزوم ہے۔ قرب علمی ہو تب بھی قرب ذاتی ضرور ہوگا۔ اسی طرح علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن مہدی الفاسی، وفات 1224 ہجری، البحر المدید تفسیر میں فرماتے ہیں والصفات لا تفارق الذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہیں۔ تو اگر قرب علمی ہو پھر بھی ٹھیک ہے، علم ذات سے جدا تو نہیں ہے۔ ہم یہ کہنا کہ صرف قرب علمی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سوال ذات کے بارے میں ہے تو جواب ذات کے بارے میں ہوگا، اور اگر قرب علمی ہو تو قرب علمی قربی ذات کو لازم ہے، تو اب ذات کو قریب نہ مانے صرف علم کو قریب مانے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1323 ہجری، مکاتب رشیدیہ، حضرت فرماتے ہیں حق تعالی باوجود وراء الورا کے قریب عبد کے ہے، وہ معکم اینما کنتم، ایسے تشاویش کی ضرورت نہیں، ہوا معکم علم سے معیت تعبیر کرنا کچھ حاجت نہیں، ہوا ضمیر ذات ہے جہاں علم وہاں ذات، پس تکلف کی کیا حاجت۔ گنگوئی فرماتے ہیں جہاں علم وہاں ذات، علم اور ذات آپس میں اکٹھے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر قرب علمی ہو تب بھی قرب ذاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ غیر مقلدین کو تو یہ کہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ یہاں قریبن سے مراد قرب علمی ہے، کیوں؟ ان کا تو دعویٰ ہی ہے کہ صفات کے اندر تعویل نہیں کرتے۔ غیر مقلد مناظر طالب الرحمان شاہ آئی عقیدہ سیکھیے میں تحریر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے کسی تعویل، کیفیت، تعطیل اور تمثیل کے بغیر ایمان لانا چاہیے۔ تو اب یہاں تعویل آپ کیوں کرتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کیوں تعویل کرتے ہیں؟ تو تعویل کا تمہیں تو حق ہی نہیں، تم تو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو کہ حناف اہل سنت تعویل کرتے ہیں، تو تم نے تعویل کیوں شروع کر دی؟ اس لیے تعویل کی ضرورت نہیں۔ دلیل نمبر 4، قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 108، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وما هم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، یہ لوگ عجیب ہیں، لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتے، یا یہ لوگ لوگوں سے شرماتے ہیں اور چھپ کر باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے جو خلوت میں باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے
جب رات کی تنہائی میں یہ لوگ باتیں چھپ چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دلیل نمبر 5، قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 3، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے، اور جو تم کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے۔ ہم نے شروع میں یہ بات سمجھائی ہے، آسمان و زمین میں اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ دلیل نمبر 6، قرآن کریم سورہ ہود آیت نمبر 61، ان ربی قریب مجیب، اللہ تعالیٰ میرا رب، اللہ اکبر، ان ربی، بے شک میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اب دیکھو، اگر یہ صرف علم مراد ہو تو مجیب ان کے اندر آ گیا، قبول کرتے ہیں، پھر قریب ان کی ضرورت کیا ہے؟ سنتے ہیں تو قبول فرماتے ہیں، تو قریب پھر کیوں فرمایا؟ قریب بھی فرمایا، مجیب بھی فرمایا، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور قریب بھی ہیں۔ دلیل نمبر 7، قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 128، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں۔ مفسر قرآن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ، وفات 1225 ہجری، التفسیر المظہری میں فرماتے ہیں، فاللہ معہم بالولایت والفضل والعون والنصر ومعیت ذاتیت لا کیف لہا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دوستی، فضل و کرم، مدد اور نصرت کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہے، اور یہ معیت ذاتی ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں، ومعیت ذاتیت لا کیف لہا۔ میں طلباء سے، علماء سے گزارش کرتا ہوں، یہ مختصر الفاظ یاد کرو اور رٹو، دلیل کے ساتھ اس کو یاد کرو کہ ہمارے اکابر کا موقف کیا تھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کتنے بڑے آدمی ہیں، فرمایا معیت ذاتیت لا کیف لہا، ومعیت ذاتیت لا کیف لہا، ومعیت ذاتیت لا کیف لہا، یہ معیت ذاتیہ بغیر کیفیت کے ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کتنا بڑا آدمی ہے، اور اپنے شیخ مرزا مظہر جان جامنا میں کس طرح اللہ فنا ہے، تفسیر خود لکھی اور اپنی تفسیر کا نام اپنے شیخ کے نام پہ تفسیر مظہری رکھا۔ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، جب انسان فنا فی الشیخ کی نعمت کو پا لیتا ہے تو پھر اس کو فنا فی الرسول کی نعمت ملتی ہے۔ فنا فی الرسول کی نعمت مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو فنا فی اللہ کی نعمت ملتی ہے۔ کیا معنی؟ کہ جب یہ اپنے شیخ کی بات پہ فدا ہو اور مان لے، تو شیخ کی بات اس لیے مانتا ہے، شیخ متبع سنت ہے، پیغمبر کی ذات کو ماننا سہل ہوتا ہے، اتباع سنت کرتا ہے، پیغمبر کی بات مانتا ہے فدا ہو کر، اور جب یہ توفیق مل جائے تو پیغمبر تو وہی بات فرماتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، پھر یہ اللہ کی بات کو صدق و جان سے قبول کرتا ہے، اللہ کی ذات پہ سب کچھ لٹانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو فنا فی شیخ یہ سیڑھی فنا فی الرسول کی ہے، فنا فی الرسول یہ سیڑھی فنا فی اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سمجھو، ہم شیخ کی اطاعت کرتے ہیں جائز امور میں کیونکہ وہ پیغمبر تک پہنچاتا ہے، اور پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی بات ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا منقول ہے، دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب، اللہ اکبر، وحب عمل یقربنی الی حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، آگے آپ سے محبت کرنے والے کی محبت مانگتا ہوں، آگے اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو آپ کے قریب کر دے۔ مقصود کیا؟ اصل مقصود ہے اللہ کی محبت، اور وہاں تک پہنچاتا ہے کون؟ شیخ، اور وجہ شیخ کی محبت سے عمل صالح کی توفیق ملتی ہے،
اور عمل صالح اللہ کی محبت تک پہنچا دیتے ہیں۔ مقصود اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت تک پہنچنے کا ذریعہ نیک اعمال ہیں، اور نیک عمل کی توفیق شیخ کی صحبت اور اطاعت ہے۔ تو قائد ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ اپنے شیخ میں فنا تھے۔ دلیل نمبر 8، قرآن کریم سورہ سبا آیت نمبر 50، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب۔ اللہ اکبر۔ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں صحیح راستے پر ہوں تو یہ اس قرآن کی وجہ سے جس کو میرا رب میرے پاس بھیج رہا ہے وہ سب سنتا بھی ہے، بہت قریب بھی ہے۔ سمیع قریب، دیکھو سمیع بھی فرمایا، قریب بھی فرمایا۔ معلوم ہوا کہ میت علمیہ بھی ہے اور اس کے ساتھ میت ذاتیہ بھی ہے، سنتے بھی ہیں اور قریب بھی ہیں۔ دلیل نمبر 9، قرآن کریم سورہ واقعہ آیت نمبر 85، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ۔ جب ملائکہ انسان کی روح نکالتے ہیں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم بندے کے کتنے قریب ہیں، اللہ اکبر، اتنے تم قریب نہیں جتنے ہم قریب ہیں، لیکن تم دیکھتے نہیں۔ یہ ہم سے کیا مراد ہے؟ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی معرف القرآن میں فرماتے ہیں یہاں نحنو ہم سے مراد اللہ تعالی ہیں، یہاں نحنو سے مراد اللہ تعالی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے بہت قریب ہیں۔ دلیل نمبر 10، قرآن کریم سورہ قاف آیت نمبر 16، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کتنے قریب ہیں؟ شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ علامہ ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر الشیرازی البیضاوی رحمہ اللہ تعالی وفات 685 ہجری، تفسیر بیضاوی میں تحریر فرماتے ہیں تجوز بقرب الذات لقرب العلم لأنہ موجبہ، اس مقام پر قرب علمی کی وجہ سے قرب ذاتی مراد لینا بھی درست ہے، کیونکہ قرب علمی کو قرب ذاتی لازم ہے۔ علامہ علی بن احمد بن ابراہیم الہندی وفات 835 ہجری، تفسیر الرحمن میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ لَا بِالْمَكَانِ وَلَا بِالزَّمَانِ وَلَا بِالرُّتْبَةِ بل بالذات من غیر اختلاط ولا حلول ولا اتحاد۔ اللہ اکبر۔ نحن اقرب الیہ، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کی شارک سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہوں، یہ مکان کے اعتبار سے نہیں، زمانے کے اعتبار سے نہیں، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے نہیں، بلکہ بالذات، ذات کے اعتبار سے ہے، لیکن بغیر اختلاط کے، بغیر حلول کے، بغیر اتحاد کے۔ خلط ملط نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے جیسے گھس جاتا ہے، الیاذ باللہ، یہ ہے اختلاط، یہ یوں اختلاط نہیں ہے۔ اور اسی طرح حلول اتحاد بھی نہیں، دو چیزیں ایک ہوں، ہر ایک اپنا وجود باقی رکھے، اسے اتحاد کہتے ہیں۔ دو چیزیں ایک ہو جائیں، ایک کا وجود دوسرے میں فنا ہو جائے، اسے حلول کہتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ آملیٹ بناتے اس میں انڈا بھی ہے، ٹماٹر بھی ہے، پیاز بھی ہے، اور اس میں کالی مرچ بھی ہے، ہری مرچ بھی ہے، گھی بھی ہے، وہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، آملیٹ بنتا ہے، لیکن ہر ایک اپنا وجود بھی ہوتا ہے۔ اور حلول، جس طرح آپ پانی پئیں اور اس کے اندر چینی ڈال لیں، پانی پئیں اس کے اندر شہد ڈال لیں، اپنا وجود ختم کر کے پانی کے اندر اپنے وجود کو ختم کر کے پانی کے اندر اتر جائے، اسے کہتے ہیں حلول۔ تو اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے قریب ہے، لیکن اللہ اکبر، نہ اختلاط ہے، نہ حلول ہے، نہ اتحاد ہے۔ علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن مہدی الفاسی رحمہ اللہ تعالی وفات 1224 ہجری، اس آیت کی تفسیر میں البحر المدید میں لکھتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ای انا اقرب الی کل احد من عروق قلبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر شخص کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَهَذَا لِأَنَّ قِيَامَ الْفِعْلِ بِالصِّفَاتِ، اس کی وجہ یہ کہ جو فعل ہے قریب ہونا، یہ فعل ہے، اور یہ فعل کا قیام صفات کے ذریعے ہوتا ہے۔ بس صفات لا تفارق الذات، اور صفات ذات سے الگ نہیں۔ فالقرب بالعلم والقدرہ،
تو یہ قرب علم اور قدرت کے ساتھ ہے، بل تستلزم القرب بالذات، اور یہ قرب بالقدرت یا قرب العلم فرماتے ہیں یہ ذات کے قرب کو لازم ہے، یہ نہیں کہ ذات الگ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا علم الگ ہے، دونوں اکٹھے۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، وفات 1362 ہجری، خطبات حکیم الامت جلد 17 صفحہ 431، عنوان اقربیت کا مفہوم۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کو سمجھو۔ فرمایا اللہ تو بے مثال ہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ہے، لیکن میں کیا کروں جب تک مثال نہ دوں بات سمجھ نہیں آتی، تو سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں۔ میں اس کو عرض کیا کرتا ہوں کہ مثل اور ہے، مثال اور ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، دنیا میں کوئی اللہ کا مثل نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے مثال دینا یہ بات الگ ہے۔ حکیم علامہ تھانوی فرماتے ہیں مثلاً جو دو کاغذ گوند سے چپکا دیے گئے وہ ایک دوسرے سے اتنے قریب نہیں، مثلاً جو دو کاغذ گوند سے چپکا دیے گئے ہیں وہ ایک دوسرے سے اتنے قریب نہیں، بلکہ گوند جو کہ واسطہ ہے وہ زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال سے پاک ہے، لیکن آخر میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ پس جب اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہاری ہستی کے درمیان واسطہ ہے تو وہ ہستی سے زیادہ قریب ہوئے، اور یہی حاصل تھا تمہارے ساتھ بنسبت تمہاری جان ہونے کا۔ پس تم سے اتنے قریب ہوئے جتنے خود تم بھی اپنے قریب نہیں، جیسا کہ گوند کی مثال میں سمجھایا گیا۔ یہ موٹی بات ہے کہ کوئی قیل و قال کی گنجائش نہیں۔ دلیل نمبر 11، قرآن کریم سورہ حدید آیت نمبر 4، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جہاں کہیں ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن مہدی الفاسی، وفات 1224 ہجری، تفسیر البحر المدید میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِحَاطَةِ الذَّاتِيَّةِ، اللہ اکبر۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِحَاطَةِ الذَّاتِيَّةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ ہیں علم کے اعتبار سے بھی، قدرت کے اعتبار سے بھی، اور احاطہ ذاتیہ کے اعتبار سے بھی۔ علامہ الفاسی مزید لکھتے ہیں وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ علامہ یلیق بجلال قدسہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے کیسے؟ بذاتہ و صفاتہ، ذات کے ساتھ بھی ہیں اور صفات کے ساتھ بھی ہیں جیسے ان کی شان کے لائق ہے، و کمال کبریائی، جیسے ان کی کبریائی کے کمال کے لائق ہے۔ اذ صفت لا تفارق الموصوف فاذا كانت المعیت بالعلم لازم ان تكون بالذات ففهم وسلم ان لم تذق، اللہ اکبر۔ فرمایا صفت موصوف سے جدا نہیں ہوتی، فاذا كانت المعیت بالعلم لازم ان تكون بالذات، جب معیت علمی ہوگا تو معیت ذاتی ضرور ہوگی۔ ففہم، اس کو سمجھو، ففہم، اس کو سمجھو، ففہم، اس کو سمجھو۔ اور آگے کتنی پیاری بات فرمائی، فرمایا وسلم ان لم تذق، اللہ اکبر۔ اور اگر سمجھنے کا ذوق نہیں ہے تو اس کو اللہ کے سپرد کر دو، لیکن اعتقاد یہی رکھو کہ قرب ذاتی بھی ہے، قرب علمی بھی ہے۔ کتنی پیاری بات فرمائی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ذات اور صفات کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے، صرف ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ جب میت علمی ہوگی تو میت ذاتیہ ضرور ہوگی، یہ بات سمجھ لو۔ وسلم ان لم تذق، نہیں سمجھ سکتے تو اس کو اللہ کے حوالے کر دو، لیکن عقیدہ یہی رکھو۔ دلیل نمبر 12، قرآن کریم سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7، ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، جب کبھی 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جہاں چوتھا اللہ نہ ہو، اللہ اکبر۔ ولا خمسۃ الا و سادسهم، نہ 5 میں ہوتی ہے جب چھٹا اللہ نہ ہو، نہ اسے کم نہ اسے زیادہ، اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے، کبھی جدا نہیں۔ یہاں وہی غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں یہاں جی علم سے مراد علم سے مراد میت علمیہ ہے، دلیل
اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ جو ماں ہے وہ کہتا ہے یہ علم، یہ ماں یہ میت علمی ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ خود فرماتے ہیں أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے پاس علم ہے آسمان و زمین کا، یہ میت علمیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بات سمجھو، میت علمیہ میت ذاتیہ کو لازم ہے، جہاں ذات و علم تو الگ ہے ہی نہیں۔ میت علمیہ مانو گے تو میت ذاتیہ ماننی پڑے گی۔ اور دوسری بات ہے کہ غیر مقلد خود کہتے ہیں کہ تعویل میں صفات میں تعویل نہیں کرنی، تو جب تعویل نہیں کرنی یہاں تعویل کیوں کرتے ہو؟ ہوا ضمیر ذات کے لیے ہے تو سیدھے سیدھا مانو کہ اللہ کے لیے میت ذاتیہ ہے۔ دلیل نمبر 13 قرآن کریم سورہ ملک آیت نمبر 16 اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس اللہ تعالیٰ کا جو آسمان میں ہے خوف نہیں رہا؟ تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں جو آسمان میں ہے؟ یہاں دیکھو من فی السماء ہے، من علی العرش تو نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں 13 آیات قرآنی اس بات پر فی الوقت پیش کی ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرماؤ، یہ قرآنی آیات کو سمجھو۔ مجھے تعجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کی نصوص کے ظاہر سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور جو لوگ ہر جگہ پر مانتے ہیں وہ تعویل کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے 13 آیات پیش کی ہیں کہ جن کے ظاہر نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، تعویل کی تو ضرورت نہیں۔ جو ہر جگہ پہ نہیں مانتے ان کو تعویل کرنی پڑ رہی ہے، اور جو ہر جگہ پہ مانتے ہیں ان کو تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید میں انشاءاللہ بات اس پہ کروں گا۔ ابھی ہم احادیث بھی پیش کریں گے، پھر عقلی دلائل بھی پیش کریں گے، پھر منکرین کے دلائل بھی پیش کریں گے، ان کے دلائل کے جوابات بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو شرح و بس کے ساتھ اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد سمجھنے کی، سمجھانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی اور پورے عالم میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔